تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ امید کی دو طرح، ایک یہ کہ خدا کی رحمت پر امیدوار ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ نیک عمل انجام دیتے ہیں، برائی سے خود کو بچاتے ہیں۔ یہ امید کی صحیح منزل ہے۔ امید اور رجا کی جو ہے غلط مقام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا کی بخشش اور رحمت کی پر امیدوار ہیں مگر وہ عمل نہیں کرتے۔ معصوم نے اسے فرمایا یہ رجا نہیں ہے، اس لیے کہ رجا اور امیدوار کیا کرتے ہیں؟ اپنے کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ یہ رجا کا صحیح راستہ نہیں۔ یہ ماہر نفسیات، اللہ نہ کرے کوئی ڈپریشن، افسردگی، نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جائے، خدا نہ کرے۔ مگر بہت سارے نفسیاتی امراض میں مبتلا ہونے والا طبقہ وہ کیا ہے؟ وہ اپنے جرم، جنایات تمام انجام پانے والے جو ہے گناہوں کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے خدا کی رحمت نظر نہیں آتا تو وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، وہ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے کوئی نجات کی منزل نہیں آتا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیشہ افسردہ رہتا ہے۔ لہذا حکم ہے کہ یہ خوف، یہ رجا، ڈر اور امید دونوں مساوی رہے، دونوں برابر رہے۔ ان دونوں میں سے کوئی سا ایک اگر اپنے بیلنس، بقول آپ جیسے انگریزی دان کے ڈس بیلنس ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ وہ یا تو مجرم ہوگا یا تو نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ واقعات بنی عباس کے ظالموں کے بارے میں کتاب میں آیا ہے کہ کسی ظالم کو روزہ خوری کرتے ہوئے دیکھا، کسی شخص نے آ کر کہا اے شخص تم بڑے جو ہے بنی عباس کے نظام میں کا ایک حصہ ہے، روزہ نہیں رکھتے؟ تو اس نے اپنے دل کی بات کی، کہا روزہ کیا رکھنا ہے، میں نے جتنے سادات تھے ان کو قتل کیا ہے، جتنے آل رسول کے ماننے والے تھے میں نے اسے قتل کیا ہے، اب مجھے نجات کی منزل نظر نہیں آ رہا تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے نہیں، مجھے نجات ہی نہیں ہے تو میں جو ہے اپنے جرم و جنایت مزید کروں گا تاکہ جو ہے دنیا تو مل جائے۔ یہ ہے خدا کی رحمت کو اس نے بلا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مزید جرم کرنے پر اس کو تیار کیا۔ آیت شریفہ آپ لوگوں کی خدمت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے حبیب کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اے میرے بندو، الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف اور ستم سے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے،
ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے قطع امید نہ کرنا، نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، رب العزت اللہ ہے رب کریم ان بندے کی تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ پروردگار بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آئے امید ہے، آیات عذاب بھی ہے، مثلا آیات عذاب، آیات امید۔ یہ ہم شب قدر میں کیا کرتے ہیں؟ شب قدر میں یہی تو ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار اس کتاب منزل کا واسطہ، اس نازل شدہ کتاب کا واسطہ، اور اس نازل شدہ کتاب میں وہ آیات خوف اور رجا کا واسطہ، کچھ آیتوں کے ذریعے ہمیں خوف دلایا ہے اللہ رب العزت نے، کچھ آیتوں کے ذریعے ہمیں امید دیا ہے۔ ان آیات امید اور آیات رجا کا واسطہ آج کی شب میں مجھے جہنم کی عذاب سے آزاد ہونے والوں میں قرار دیں۔ یہ شب قدر میں ہم دعا کرتے ہیں، قرآن سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں، پھر سر پہ رکھ کے ہم دعا کرتے ہیں۔ معلوم ہو گیا قرآن کریم کی کچھ آیتیں رجا پر مشتمل ہے، کچھ آیتیں خوف پر مشتمل ہیں۔ یہ خوف اور رجا بالکل برابر ہونا چاہیے، اور اگر نابرابر ہو جائیں تو یا تو مجرم ہوگا یا تو اس کا نظام زندگی ختم ہو جائے گا۔ مرد نباش، نبش قبر، یقیناً آپ جیسے شائستہ لوگ جو ہے جانتے ہیں، شرعی احکام میں مومن کے نبش قبر کرنا حرام ہے۔ دفنانے کے بعد اس کے قبر کو نبش کرنا، اس کے قبر کو کھولنا حرام ہے۔ اسی سے ہے نباش، جو زیادہ نبش کرنے والے کو نباش کہتے ہیں۔ مثلا بڑے اونٹ والے زیادہ ہوں تو اسے جمال کہتے ہیں۔ ہاں جی، کثرت سے اونٹ جس کے پاس ہو اسے جمال، ابراہیم جمال۔ اسی طرح کے کیا نبش قبر زیادہ کرنے والے کو نباش کہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسے جرائم میں کوئی مرتکب ہو جائے، ہو گیا دور جاہلیت، ابھی قریب میں کتنے واقعات ٹی وی میں آئے کہ نبش قبر کرنے کے بعد مردے کی گوشت کو کھایا، اسی پاکستان میں کچھ سال پہلے خبروں میں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ایسے شخص جس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ جو ہے نبش قبر کرنا قرار دیا تھا، مقصد کیا ہے؟ نبش قبر کر کے وہ کفن کو چوری کر کے بیچ دیتے تھے۔ 7 سال اس نے نبش قبر کی، 7 سال کے بعد ایسا واقعہ پیش آیا اس کے ساتھ، جناب رسول خدا کی خدمت میں آئے، بہت روئے، گریہ کیا، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، خدا کی غضب سے میں پریشان ہوں، کہیں خدا کی جانب سے کوئی ایسا عذاب نہ آئے، خدا کے غضب مجھ پر نازل نہ ہو جائیں، میں خدا کی اس غضب سے پریشان ہوں۔ جناب رسول خدا نے سوال کیا، تم مشرک ہو گئے؟ یہ سوال ہے، سوالیہ جملہ۔ معلوم ہو گیا کہ تمام جرائم میں، تمام گناہوں میں اہم خطرناک گناہ جو ہے مشرک ہونا ہے، شریک ٹھہرانا، اللہ کو کے ساتھ کسی اور کو خدا کہنا مشرک کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، پیغمبر کے سوال میں کیا ہے؟ تمام گناہوں میں پیغمبر کے نظر میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا تم جو ہے مشرک ہو گئے ہیں، تم نے شریک ٹھہرا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ نے کسی کا خون بہایا ہے؟ عرض کیا نہیں۔
فرمایا تمہاری گناہ جس قدر زیادہ ہو خدا تمہیں بخش دے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے گناہ زمین و آسمان سے، عرش اور کرسی سے بھی بالاتر ہے۔ مجرم کہہ رہا ہے رسول خدا کے فرمان میں، آسمان اور زمین عرش اور کرسی سے بالاتر ہے۔ فرمایا تمہارے گناہ سے زیادہ خدا بالاتر ہے، رب العزت بالاتر ہے۔ عرض کیا مولا یا رسول اللہ خدا تمام چیزوں سے بالاتر ہے، مگر خدائے عظیم کے بارگاہ میں توبہ کرنے سے مجھے شرم آ رہا۔ پیغمبر نے فرمایا بتاؤ کیا گناہ کیا ہے، آخر میں مجھے بتائیں کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے۔ عرض کیا مجھے شرم آ رہی ہے، بیان کرنے میں مجھے شرم آتی۔ پیغمبر نے فرمایا تم بیان کرو، بیان کرو۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں 7 سال سے نبش قبر کر رہا ہوں، 7 سال سے کفن چوری میں کے جرم میں مبتلا ہوں۔ آخر میں قبیلہ انصار سے، قبیلہ انصار کی ایک بیٹی قبرستان میں دفنائے تھے، میں نے نبش قبر کیا، میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، میں نے گناہ کیا۔ پیغمبر نے فرمایا جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ پیغمبر نے فرمایا جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ اٹھے پیغمبر کی بارگاہ سے اٹھ کر صحرا میں گئے، روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، اس قدر روئے کہ اس کی آنسو جو ہے زمین پر جاری ہو گئے۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں، اے خدائے محمد، اے خدائے محمد، اگر تو نے میرے توبہ قبول کیا ہے تو اپنے نبی کو خبر دیں کہ میرا جو ہے توبہ قبول ہو گیا، ورنہ اللہ آپ اپنے جانب سے آسمان سے ایسے آگ نازل کرے کہ میں تباہ ہو جاؤں۔ یہ دعا کرتے ہیں ایسے آگ نازل کریں کہ میں تباہ ہو جاؤں۔ بہت روئے، رونے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے جبرائیل امین جناب رسول خدا پر نازل کی، اللہم صل علی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اسے خوشخبری سنائیں کہ اللہ رب العزت نے اس جوان کو معاف کیا ہے۔ پیغمبر دوسرے دن مسکراتے ہوئے ملے اور فرمایا وہ جوان کہاں ہے، ذرا اس کے پاس چلیں۔ پیغمبر اصحاب کو لے کر آئے تو کس حالت میں ہے، اس نے وہ اپنے چہرے کو خاک پر رکھا ہوا ہے اور رو رو کے ایسی حالت میں بیان کیا ہے، البتہ یہ کتاب دوسری کتاب میں جو ہے بیان کیا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر وہ رو رہا ہے۔ جناب رسول خدا نے اسے خوشخبری سنا دی، اے شخص اللہ رب العزت نے بخش دیا ہے، پروردگار عالم نے بخش دیا ہے۔ یہی آیت نازل کیا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ میرے اس بندے سے جس نے اپنے نفس پر ستم کیا ہے، خدا نے اس کے تمام گناہ کو بخش دیا ہے۔ پروردگار عالم انسان کے ہر گناہ کو بخش دیتا ہے۔ تو لہٰذا خداوند عالم انسان کے ہر گناہ کو بخش دیتا ہے، تو مسلسل جو ہے گناہ پر گناہ کرنا ہے نہیں، گناہ پر گناہ نہیں کرنا ہے۔ خداوند عالم کی جو ہے رحمت وسیع ہے۔ ہم تعقیبات نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم ان مغفرتک ارجا من عملی، اے میرے پروردگار آپ کی رحمت
میرے عمل سے، میرے برے عمل سے زیادہ جو ہے امیدوار تر ہیں۔ میں نے برے عمل کیے ہیں، برے کام انجام دیے ہیں، مگر آپ کا رحمت اس سے زیادہ میرے لیے امید کی منزل ہے۔ وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِي، آپ کی رحمت میرے گناہ سے زیادہ وسیع ہے، میرے گناہ کی نسبت آپ کا رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک، اے میرے پروردگار اگر آپ کی رحمت کے میں اہل نہ ہوا، ہاں جی، ان ابلغ رحمتک فَإِنْ اللہم، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم ان لم اکن ان ابلغ رحمتک، اگر آپ کی رحمت میرے شامل حال ہونے کا اہل نہیں ہے، فَرَحْمَتُكَ أَهْلٌ، اور آپ کی رحمت جو ہے اس سے بالاتر ہے جو میں سوچ رہا ہوں۔ تو یہ ہے خدا کی رحمت پر امیدوار ہونا، اور خدا کی غضب اور عذاب سے کا خوف انسان کے اندر رکھنا، اس میں بالکل برابری ہونا چاہیے تاکہ انسان جو ہے راہ راست پر آئیں۔ دعائے کو میل وہاں کیا پڑھتے ہیں؟ پروردگارہ اس گناہ کو بخش دے جس سے آپ کی رحمت سے امید ٹوٹ جاتی ہے، مجھے جو ہے میرے گناہ جو ہے کی وجہ سے میں آپ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہوں۔ خداوند عالم کی رحمت سے مایوس ہونا خود گناہ کبیرہ ہے، خود گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا بعض واقعات یوں بیان کیا ہے کہ جناب رسول خدا کی خدمت میں لیث ابن ابی سلیم بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کی خدمت میں طائفہ انصار سے ایک شخص آئے اور پیغمبر کے سامنے کبھی پیٹ کے بل، کبھی پیٹھ کے بل، کبھی پیشانی خاک پر رکھ کر تڑپ رہا ہے۔ کپڑے کو اتار دی، اتارنے کے بعد ایسا کیا، پیغمبر یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر کپڑے جو ہیں اٹھائے، اور جب وہ پیٹھ اور پیشانی زمین پر، تپتی زمین پر رکھ رہے تھے، بولتے جا رہے ہیں اب تم جو ہے اس کا اپنے گناہوں کا مزہ لے لو۔ شدت حرارت کو حس کر کے وہ کہتے ہیں تم اپنے گناہوں کا مزہ لے لو۔ پیغمبر حیران ہو گئے، یہ کیا بلایا، آؤ اس کو قریب آ جاؤ، میں نے کبھی اس طرح کی حرکت جو ہے کسی سے دیکھا نہیں تھا، یہ کیا تم نے؟ کہا اے رسول خدا میں نے گناہ کیے ہیں۔ اب وہ جہنم کی شدت حرارت کو میں محسوس کر کے میں نے یہی خواہش کی ہے میرے پروردگار مجھے اسی دنیا میں ہی جو ہے عذاب دے دیں، میں آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا اے اصحاب آ جاؤ، تمہارے اپنے دوست سے سبق لے لو، اس سے دعائیں لو۔ سب کو بلایا، پیغمبر نے کہا اس سے دعائیں لو، فرمایا تم دعا کرو ان کے حق میں۔ اور دعا کیا کی؟ دعا یہ کیے اللہم اجمع امرنا علی الہدا، اے خدا ہمارے تمام کاموں میں ہدایت فرما، واجعل التقوی زادنا، ہماری زاد و راہ یعنی سفر آخرت کی جو ضرورت کی چیزیں ہاں جی وہ ہماری تقوی کو قرار دے دیں، والجنت ما بنا، اور جنت کو ہمارے لیے مقام قرار دے دیں۔ یہ دعا کی اور لوگوں نے آمین کہا، یہ اس نے دعا مانگی، پیغمبر خوش ہو گئے۔ ہاں خوف خدا کی بہترین نشانی یہی ہے جو تم کر رہے ہو، ہاں تم حق ادا کر رہے ہو خوف خدا کی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مومن کے دل میں دو طرح کے نور ہوتے ہیں،
ایک نور ترس خوف کی اور دوسرا نور امید کی. فرمایا یہ دونوں نور ہے مومن کے دل میں، ہم خوف بھی ہے ہم امید بھی ہے. اور فرماتے ہیں ان دونوں کا وزن برابر ہے. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں ذرا برابر ایک دوسرے سے پر زیادتی ہو تو وہ خطا کرے گا. ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغمبر نے روایت کی ہے کہ ایک شخص کو جہنم کی عذاب سے نکالا، 1000 سال سے اس جہنم کے عذاب میں مبتلا تھا. وہ کیا کہتا تھا؟ یا حنان یا منان. عذاب میں مبتلا ہونے کے باوجود خدا کی رحمت پر وہ امیدوار ہیں، یا حنان یا منان. جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم دیا، اذهب فأتنی بعبدی، جاؤ میرے بندے کو میرے پاس لے آؤ، میرے بارگاہ میں لے آؤ، میرے عدالت کے سامنے لے آؤ. جب لے آئیں اس شخص سے خدا نے سوال کیا کیف وجدت مکانک، اے شخص تم نے اپنی مکان اور مقام کو کیسے پایا؟ جہنم کی اس مقام کو کیسے پایا؟ تو عرض کیا پروردگارا میں نے بدترین مقام پایا، اس مقام کو بدترین مقام پایا. خدا نے جبرائیل کو حکم دیا اسے لے جاؤ، پھر اسی جہنم کی طرف لے جاؤ. جناب رسول خدا فرماتے ہیں وہ لے جاتے وقت پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہے خداوند عالم کی امید کی منزل کی طرف وہ دیکھ رہا ہے. سوال کیا میرے طرف توجہ کیوں کیا؟ رب العزت سوال کرتے ہیں اپنے بندے سے تم کیوں دیکھ رہے ہو، بار بار پلٹ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا پروردگار میں آپ پر امیدوار ہوں، میں آپ کے رحمت پر امیدوار ہوں. امید یہ ہے کہ اب جب آپ مجھے جہنم کی طرف لے جائیں گے پھر سے آپ جو ہے مجھے واپس لے آئیں گے. میرے امید ہے کہ آپ پھر مجھے جہنم سے پھر نکال کے لے آئیں گے، مجھے امید ہے. بس یہی کہنا تھا. پروردگار عالم کی جانب سے حکم آ گئے کہ اذهبوا به الى الجنہ، ہاں اسے جنت کی طرف لے جاؤ. اللہ اکبر. رب العزت کی بارگاہ میں امید کی معمولی سی منزل ہو تو پروردگار عالم اس سے بخش دیتا ہے. خدا کرے ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ جو تعلیمات دین ہیں اسی کے مطابق ہمیں چلنے کی خدا توفیق عنایت کرے. ورنہ ایک طبقہ کیا ہے؟ ایک طبقہ تو نظام الہیہ میں نظام شفاعت ہے. پیغمبر کو مثلا شفاعت کرنے کی جو ہے حق ہے، ائمہ معصومین کو، شہداء کو، قرآن کریم کو شفاعت کا ہے. یہ شفاعت اللہ کے نظام سے الگ نہیں ہے. ہاں یقیناً آپ لوگ توجہ کرنا. ہمارے ایک طبقے کے پاس کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ خدا کا الگ نظام ہے، ائمہ معصومین کا الگ نظام ہے. نہیں ہے. ائمہ معصومین کے سب کچھ جو ہے مشیت پروردگار سے ہٹ کر نہیں ہے. ہاں کسی کو اگر زندگی دیں اذن پروردگار سے، کسی کو موت دیں اذن پروردگار سے، کسی کو شفا دیں اذن پروردگار سے، کسی کی حاجت روائی کریں اذن پروردگار سے. ہاں جی شفاعت کرے تو بھی اذن پروردگار سے. اگر اجازت دیں اللہ رب العزت شفاعت کی اجازت دیں تو اجازت جو ہے کے مطابق شفاعت فرمائیں گے، اگر اجازت نہ دیں تو شفاعت نہیں فرمائیں گے. لہٰذا یہ مسئلہ شفاعت میں کیا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے خدا سے لا تعلقی کا اظہار کیا تو ائمہ معصومین ہیں
بابا ائمہ معصومین کی رضا اور اذن بھی اسی پروردگار عالم کی جانب سے ہے۔ اللہ کی جانب سے اجازت مل گئے تو شفاعت فرمائیں گے، ورنہ شفاعت نہیں ہے۔ قرآن کریم کا آیت ہے، ہاں جی، شفاعت کریں تو میرے اذن کے ذریعے، میرے اجازت سے شفاعت کریں گے۔ اسی وجہ سے مجھ جیسا بہت سے لوگ جو ہے گمراہ ہو رہا ہے، بے عمل ہو رہا ہے۔ خدایا ہمیں اپنے دین کے نورانی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ حاضر مومنین کی جو مرحومین ہیں خداوندہ تمام کو جوار معصومین میں بلند ترین مقام عنایت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہمارے فقہاء اور مجتہدین خصوصاً رہبر معظم انقلاب اسلامی کو طول عمر باعزت عنایت فرما۔ ور محمد و آل محمد صلوات۔ کچھ اعلانات تھے، ایک تو یہ کہ